آج سود کا ایک حصہ بھی اضافی قرضہ لے کر ادا کر رہے ہیں. آج ہم ڈیفنس کے اخراجات اضافی قرضہ لے کر ادا کر رہے ہیں. آج ملک کی ڈیولپمنٹ جو وفاق کرتا ہے پوری کی پوری قرضہ لے کر ادا کر رہے ہیں. جو ہم حکومت چلاتے ہیں، جو ہر آدمی کہتا ہے کہ عیاشی ہو گئی ہے، ہم اضافی قرضہ لے کر ادا کر رہے ہیں. اور اگلے سال یہ سود مزید بڑھ جائے گا کیونکہ ہم نے مزید قرضہ لے لیا. تو آپ اب وفاق سے کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دے دو. وفاق تو خود بیچارہ آج بے روزگار اور لاچار ہے، وہ خود کنگال ہے. اس لیے ہمیں اپنے ذرا مسائل کو سمجھنا پڑے گا. ہم اس لیے ری امیجننگ پاکستان کا مقصد یہی ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں جس میں ہم سب رہے ہیں، ہم سب اس نظام کا حصہ ہیں، ہمیں ہمیشہ بڑا شوق رہتا ہے کہ ڈھونڈیں کہ کس آدمی نے یہ کام کیا ہے. یہ ہم سب کو بڑا شوق ہے. ہر روز ٹی وی پر 100 پروگرام ہوتے ہیں. اس وقت شاہد خاقان عباسی ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، اور ابھی آپ کو یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور نئی مانیٹری پالیسی کے تحت 21% جو شرح سود ہے اسے برقرار رکھا جائے گا. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو شرح سود ہے اسے 21% پر برقرار رکھا جائے گا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے بجٹ کے آنے کے بعد نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، اور نئی مانیٹری پالیسی کے تحت 21% شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے. مانیٹری پالیسی کے اعلان میں اہم بات یہ ہے کہ جو شرح سود تھی اسے 21% پر ہی رہنے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے جو فیصلہ تھا وہ ظاہر آنے کا امکان تھا جو کہ اب سنا دیا گیا ہے. 21% شرح سود برقرار رکھی جائے گی. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مانیٹری پالیسی سامنے آ گئی ہے، اور اس نئی مانیٹری پالیسی میں جو شرح سود ہے اسے 21% ہی رکھا جائے گا. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا، جس کی دیگر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے صفدر عباس، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفدر عباس، آگاہ کیجیے گا 21% جو شرح سود ہے اسے برقرار رکھا جائے گا. آج بالکل دیکھیے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری تھا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پالیسی ریٹ ہے بنیادی شرح سود ہے وہ 21% پر برقرار رکھا جائے گا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو مئی میں افراط زر کی شرح تھی وہ 38% تھی، اور جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حالیہ مہینوں میں مہنگائی کی جو شرح سامنے آ رہی ہے وہ اس کے توقع کے مطابق تو انہی پہ جو حالات ان کے پیش نظر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ جو فی الحال کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے تو جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 21% پہ برقرار رکھا جائے گا. جی بہت شکریہ صفدر عباس، اس کی تفصیلات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. صفدر عباس ہمیں بتا رہے تھے کہ شرح سود جسے 21% پر برقرار رکھا جائے گا، اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں فی الوقت کوئی بھی اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے جیسے کہ توقع کی جا رہی تھی. شرح سود 21% ہی رہے گی. حیدرآباد آپ کو براہ راست لیے جائیں گے. شاہد خاقان عباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کوارٹرز بنایا. آج 25 سال سے اس پورے ملک کے سیاستدان نیب کے قانون کو دل سے لگا کر بیٹھے ہیں. کسی نے پوچھا کہ نیب نے کتنا احتساب کیا، کس کا احتساب کیا؟ کسی نے پوچھا کبھی کہ 25 سال میں کسی کو تو پکڑا ہوگا نا؟ لیکن آج ملک مفلوج ہو گیا، کوئی افسر فیصلے نہیں کرتا. وفاقی سیکرٹری وزیر اعظم کے منہ پہ کہتا ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میں نیب میں نہیں جانا چاہتا. جب ملک کے فیصلے نہیں ہوں گے نظام کیسے چلے گا؟ ملک کیسے چلے گا؟ یہ باتیں ہم نے سوچی ہیں. میں تو اس سارے نظام کا نچوڑ حل آپ کے سامنے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آج اس ملک وفاقی حکومت کے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ سود کی رقم بھی پوری ادا کر سکے. باقی جو مرضی آپ باتیں کرتے رہیں، یہ 75 سال کے نظام کا نتیجہ ہے. اور پھر اگر ہم اس نظام کو دل سے لگائے رکھیں گے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہ ہوا. تو ری امیجننگ یہی بات ہے. اب نظام جیسے بڑے آرام سے بیٹھے رہ سکتے ہیں، یقین کریں کوئی تکلیف نہیں ہے. اقتدار میں بھی حصہ ملتا ہے، ہر جگہ حصہ ملتا ہے. لیکن یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہم اس
سفر کے آخر میں پہنچ گئے, آگے سڑک نہیں ہے, آگے جانے کا راستہ نہیں ہے. اور مجھے سب سے بڑا شکوہ اس بات کا ہے کہ ہم میں سے کسی کو تکلیف نہیں ہے. مجھے وہ سوچ و فکر نظر نہیں آتی آج کے نظام کے اندر, چاہے وہ اس ملک کا سیاسی نظام ہو, سیاسی لیڈرشپ ہو, چاہے وہ عسکری لیڈرشپ ہو, چاہے وہ جوڈیشل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ بزنس لیڈرشپ ہو, کہ ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے وہ فکر کسی کو نہیں ہے. بوجھ تو آپ نے برداشت کرنا ہے. میں نے جب آپ کو کہا کہ آپ کے میں نے ایم پی سے سوال کرے تو مقصد یہ تھا کہ جب وہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کا ٹیکس کا حصہ آپ ادا کرتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. جس دن ہمارے اندر یہ سوچ آ گئی کہ ہم اپنے نمائندوں سے پوچھ سکیں کہ بھئی یہ گاڑیوں کا خرچہ تو میں برداشت کر رہا ہوں, ایم پی اے سے پوچھیں گے یہ جو کلاشنکوف والے ان کی تنخواہ تو میں دے رہا ہوں, اس دن جا کر نظام ٹھیک ہونا شروع ہوگا. تو آج آپ جب تک یکسر سوچ کو نہیں بدلیں گے, فکر کو نہیں بدلیں گے, اس نظام کو نہیں بدلیں گے, کوئی حل نہیں ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ جاگیں, سوچیں. ہمارا کام ہے سوچ اور حقیقت کے درمیان پل باندھنا. یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے. آپ کی سوچ بہت اچھی ہے لیکن ایک حقیقت بھی ہے. میرا کام ہے ان کو جوڑنا, اس سے حل نکالنا. اور جب میں یہ دیکھوں کہ نظام کے اندر یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے, یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں 35 سال مجھے اس کام میں ہو گئے. آج پورے پارٹیاں آپ لے لیں, آپ 10 آدمی کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو حقیقی معنی میں ملک چلانے کے قابل ہو. نظام میں صلاحیت ہی نہیں رہی. اس کی لمبی کہانی ہے کس نے کیا کیا. میں نے کہا ہم یہ سارا دن ڈھونڈتے رہے, ایک دوسرے پہ الزام ہی لگے گا. لیکن جس ملک کی آدھی سینٹ پیسے دے کر وہاں پر آئی ہو, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو دے دیں مالی اختیارات, ضرور دے دیں, وہ آپ سے پیسے لے کر اپروو کیا کریں گے. تو یہ باتیں بڑی آسان ہیں, حل ذرا مشکل ہے. اگر آپ حل کا نہیں سوچیں گے تو یہ یکسر جو آپ کو بیوروکریسی کا نظام ہے اس کو آپ نے بدلنا ہے. یہاں پر میرے بھائی اکثر ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے صوبوں کی بات کی ہے, دوسرے ملکوں کے تجربے سے بات کی ہے, لیکن صوبے عوام کی رائے کے بغیر نہیں بن سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ صوبے نہیں بنا سکتے آپ اختیارات ڈیوالو کر دیں. 75 سال نے ایک سبق دیا ہے کہ کراچی میں بیٹھ کر حیدرآباد کے اسکول اور کالج نہیں چل سکتے, کراچی میں بیٹھ کر حیدرآباد کے ہسپتال نہیں چل سکتے, گھوٹکی کے BHU نہیں چل سکتے. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر نیشنل پولیس سروس ہو. یہ نفی ہے آپ کے پارلیمانی نظام کی, یہ نفی ہے صوبوں کے اختیارات کی. کسی نے بات کی ہے؟ ہر تحصیل میں وفاق کا افسر لگا ہوا ہے. 2 سال کام کرے گا, 1 سال کرے گا, گھر چلا جائے گا. آج کل تو اوسطن جو عمر ہوتی ہے افسر کی وہ 5-6 مہینے ہوتی ہے. ہمیں ذرا ان سب باتوں کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہ نظام اب اس قابل نہیں رہا کہ اس ملک کے مسائل کا حل کر سکے, عوام کو فلاح دے سکے. آپ صوبوں کی میں بات کر رہا تھا, یہ بات ہوئی, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈیوالو کر دیں. لیکن جو میرے بھائی نیشنلسٹ بات کرتے ہیں, پھر آپ کی پنجاب سے جان نہیں چھوٹے گی. آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ نئے صوبے بنے تو پنجاب بھی ٹوٹ جائے گا, ورنہ پنجاب قائم رہے گا. آج میں مری کا رہنے والا ہوں. لاہور میں بیٹھ کر میرا کچھ نہیں چلتا, نہ اسکول چلتے ہیں, نہ ہسپتال چلتے ہیں, نہ پولیس چلتی ہے, نہ انتظامیہ چلتی ہے. ممکن نہیں ہے. 12 کروڑ 13 کروڑ کا ایک صوبہ ہے. دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں, میں خیال دنیا کے 80% ممالک اس سے چھوٹے ہیں. تو ذرا سوچنا پڑے گا. آپ نے CCI کی بات کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں نے CCI کی میٹنگیں کی, اس میں وفاق کا قصور نہیں تھا, یقین کریں.
میں نے کہا لے لیں یہ گیس اور بجلی، آج بھی کہتا ہوں لے لیں گیس اور بجلی صوبے، نہیں لیں گے۔ اس لیے حقیقت بڑی فرق ہوتی ہے، لے بالکل ملنے چاہیے، دینے چاہیے۔ ہم نے صوبوں کو وسائل دے دیے، ذمہ داری نہیں دی۔ آج صوبے میں افسر کی تنخواہ وفاق سے 2 سے 3 گنا زیادہ ہے۔ صرف میں سندھ کی بات نہیں کرتا، ہر صوبے کا یہی حال ہے۔ پھر میں گزارش کر دوں، صوبے میں افسر کی تنخواہ وفاق سے 2 یا 3 گنا زیادہ ہے۔ کوئی افسر وفاق میں نہیں آتا جب تک اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی۔ جب 22 گریڈ کا ہو جاتا ہے تو تشریف لے آتا ہے، کیونکہ تنخواہ کی بات ہے، وہ بھی انسان ہے، گزارا انہوں نے بھی کرنا ہے۔ ہم سب کرپشن کی بڑی شوق سے بات کرتے ہیں، نظام کے کرپشن کی بات کوئی کرتا ہے؟ آپ سندھ کے رہنے والے ہیں، کیا کمیشن ہے CNW ڈپارٹمنٹ میں؟ آپ سب نہیں جانتے؟ آپ کے دوست ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ کے رشتے دار ٹھیکیدار نہیں ہیں؟ پھر میں نے آٹے کی بات کر دی کہ جناب یہ وزیر اعظم صاحب نے آٹا بانٹا 84 ارب روپیہ نیک نیتی سے دیا۔ میں کہا جی 20 ارب اس میں سے کھایا گیا۔ وہ سب کہہ جی اس نے ہم پہ الزام لگا دی۔ میں کہا جی میں آپ پہ الزام نہیں لگایا۔ 30% سے زیادہ پنجاب کے محکمہ خوراک میں کرپشن ہے، تو 30% 84 کا جو ہے وہ 25 ارب بنتا ہے، میں نے تو 20 ارب بتایا ہے۔ ایک صاحب نے کہا جی مجھ سے معافی مانگنے، میں کہا بالکل میں تیار ہوں، آپ صرف ایک جملہ کہہ دیں کہ پنجاب کے خوراک کے نظام میں کرپشن نہیں ہے، میں معافی مانگ لوں گا۔ یہ آج ہمارے ملک کی حالت ہے، ہمارے سامنے ملک لوٹا جا رہا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے، یہ نظام کچھ نہیں بولے گا، ہم نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کریں گے۔ اور آج بدنصیبی یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے، یا رہی تھی یا آج موجود ہے۔ کیا انہوں نے مسائل حل کر دیے؟ کیا کل الیکشن ہوگا تو باہر سے فرشتے آ کے یہاں منتخب ہوں گے جو کل مسائل حل کر دیں گے؟ یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ آج آپ کو الیکشن کوئی حل نہیں دے گا۔ آج سیاسی جماعت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے اقتدار ہو، دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں۔ یہ ایک نعرہ ہمارے پاس ہوتا ہے، میں خود الیکشن لڑتا ہوں، میں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں۔ ہم نے نظام کی تبدیلی کی بات کی، ہم نے نظام کی خرابی کی بات کی، ہم کہتے ہیں ہمیں اقتدار دو، دیکھو کیا کون سے یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی۔ اس طرح معاملہ نہیں چلے گا، وہ ایک وقت تھا چل گیا، اور یہ بتدریج نظام خراب ہوتا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم نے درستگی نہیں کی۔ آج وہ نظام کی خرابی اس نہج پہ پہنچی ہے کہ آپ کا پورا ملک خطرے میں، اس ملک کے 24 کروڑ عوام خطرے میں، لیکن ہم پھر بھی آنکھیں بند کیے بیٹھے، ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم آج کتنی تکلیف میں ہیں۔ جو اپنی تکلیف میں ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، آج مجھے کوئی آدمی ہاتھ پیر مارتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس لیے یہ ایک فورم ہے، نہ کسی کی تعریف کرتے ہیں، نہ کسی کی تنقید کرتے ہیں، نہ آپ سے ووٹیں مانگتے ہیں، نہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس نظام کو، ہم اس کا حصہ ہیں، آج سے نہیں ہے 35 سال سے ہیں، اور ہمیں عوام سے امید ہے، نظام سے امید نہیں ہے۔ لیڈرشپ سے امید اٹھتی جا رہی ہے۔ آج یہ سوال ہے پاکستان کے، آج ہم اپنی لیڈرشپ کے منہ سے وہ الفاظ سننا چاہتے ہیں نظام کی تبدیلی کے، اس کے ڈھانچے کے، اس کے طریقے کے، اس کے راستے کے۔ یہ مقصد تھا آپ کے سامنے آنے کا، بہت سی جگہ ہم گئے ہیں، میں تفصیل سے بات کر سکتا ہوں۔ ہمارا کام نہیں ہے، صرف ہمارا کام نہیں ہے، سب اس میں شامل ہوں،